بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 98 سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایمان نہیں لاتے، اگرچہ ہر قسم کی وہ نشانی اور معجزہ دیکھ لیں۔ اور جو آج آیت تلاوت کی آیت نمبر 98، اس میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ باقی بستیوں والے بھی جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے ہیں وہ بھی قوم یونس کی طرح انہوں نے بھی کیوں نہ ایسا کیا کہ عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ جیسے قوم یونس عذاب ابھی نازل نہیں ہوا تھا، واقعہ نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی نشانیاں نظر آنے لگی تھیں، تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، استغفار کی اور ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ تو میں نے کل کے درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو آج والا درس ہے اس میں آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں آباد تھی، اور ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 1,00,000 تھی۔ 1,00,000 تعداد تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اسلام کی، توحید کی دعوت دی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعوت ان کو مسلسل 9 سال تک دی۔ کتنے سال تک؟ 9 سال تک۔ 9 سال تک مسلسل کو دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم والے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے۔ اتنا عرصہ 9 سال کو دعوت دیتا رہا، لیکن یہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں اور اپنے کفریہ شرکیہ عقائد کو چھوڑتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے نہیں ہیں، اور مجھے اللہ کا سچا پیغمبر اور نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب ان کی ایمان سے مایوس ہو گئے تو ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ کتنے دن کے اندر اندر؟ 3 دن کے اندر۔ 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام جب بات کہی تو جو ان کی قوم والے لوگ تھے انہوں نے نا آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اس بندے نے نا پہلے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس بندے نے ہمیں پہلے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا ہے یونس نے، اور انہوں نے اب کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر یہ رات کو ادھر ہی ٹھہرے نا ہماری بستی میں تو صبح دیکھیں گے، اگر صبح ادھر ہی ہوئے نا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ عذاب حساب کوئی نہیں آ رہا۔ اگر یہ صبح ہماری بستی میں نہ ہو، یہاں سے چلے گئے تو پھر یہ سمجھ لو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ جو انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے رات گزاری،
جب صبح دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام کہیں بھی نہ ملے. حضرت یونس علیہ السلام کہیں بھی نہ ملے، ان کو نہ ملے. جب ان کو نہ ملے تو یہ سمجھ گئے کہ اب ہم پر عذاب نازل ہوگا، اور عذاب کی علامتیں بھی شروع ہو گئی. علامت اس طرح شروع ہو گئی کہ ایک سیاہ بادل نے ان کا سایہ کر دیا اور اس کے اندر سرخی بھی تھی. ایسے عذاب کی جب نشانی شروع ہو گئی تو ان قوم والوں نے ایسا کیا کہ سارے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ، میدان میں جمع ہو جاؤ، کھلی جگہ میں. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے، بوڑھے، جوان، سارے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی نہ باہر میدان میں نکال لیا، گھروں سے باہر نکالا. سارے جمع ہوئے اور سب نے پھر انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا. ٹاٹ کا لباس پہن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی. رونے لگے، چیخے مار مار کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام یہاں پر موجود نہیں تھے. جب انہوں نے توبہ استغفار کی اور سچے دل سے معافی مانگی اور ایمان لانے کا کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. جب ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ جو ان کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے استغفار کیا ہے، میدان میں جمع ہو گئے تھے، روئے دھوئے اللہ کے سامنے، اس لیے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے اور عذاب اس لیے ان سے ہٹ گیا تھا. یہ وجہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا. جیسا کہ میں نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، ان کی استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ آیا ہوا عذاب جس کی نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں، ابھی عذاب واقعہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جب عذاب واقعہ ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون پر جب عذاب آ گیا تھا اس وقت وہ بھی توبہ کر رہا تھا، ایمان لا رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. میں نے کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ ان میں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک، جب نزع کا عالم شروع ہو جاتا ہے، غرغرے کی حالت شروع ہو جاتی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حضور کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل التوبۃ ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک نزع کی حالت اسے شروع نہ ہو جائے، جب تک غرغرے کی حالت شروع نہ ہو جائے. دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے فرعون پر عذاب آ گیا، نازل ہو گیا، اس وقت وہ ایمان لا رہا تھا لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول. تیسرا، جب قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ ان وقت میں توبہ پھر قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے. تو یہ جو قوم یونس تھی اس پر بھی عذاب ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا، نشانیاں ہی شروع ہوئی تھیں عذاب کی، تو انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیا. اچھا، یونس علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ قوم پر تو عذاب نہیں آیا، قوم بچ گئی ہے، تو ان کی قوم میں یہ ایک اصول چلتا تھا کہ جس بندے کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کو وہ سزائے موت دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ان کو اللہ کے حکم سے بتایا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، لیکن ان پر عذاب نہیں آیا. اور یونس علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا مطلب کہ ان پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اس وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا ان پر. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں بستی میں واپس جاتا ہوں تو یہ نہ ہو کہ بستی والے کہیں گے تو نے تو کہا تھا کہ ہم پر عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، ہم پر تو عذاب کوئی نہیں آیا، اس لیے آپ نے یہ نہ ہو کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل نہ کر دیں گے. تو یونس علیہ السلام نے ایسا کیا کہ بستی میں واپس نہیں آئے، وہاں سے ہی نکل گئے، اس شہر سے دور چلے گئے اور کرتے کرتے وہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے. اور یہ جو وہاں سے آگے نکلے تھے، اپنا شہر چھوڑ کے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ ہجرت کریں. نبی کے لیے سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نبی ہجرت کرتے ہیں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو باقی سب کو کہا تم ہجرت کرو، تم جاؤ، لیکن نبی علیہ السلام خود نہیں پہلے ہجرت کی. فرمایا مجھے ابھی تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں بھی ہجرت کر لوں گا. جب اللہ کا حکم آیا تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی. تو نبی کے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہ کرے، جب اللہ کا حکم آئے تو پھر ہجرت کرے. یونس علیہ السلام نے تبھی خوف کی وجہ سے کہ مجھے قوم والے کی قتل نہ کر دیں
تو انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہاں سے ہجرت شروع کی. یہ کوئی گناہ نہیں تھا لیکن نبی کی سنت کے خلاف تھا, نبی کی شان کے خلاف تھا کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. بحر روم کے کنارے پہنچے, وہاں دیکھتے کیا ہے کہ کشتی ہے, لوگ اس میں سوار ہو رہے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر دیا. بغیر کرائے کے سوار کر کے کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈولنے لگ گئی, اچکولے کھانے لگ گئی. تو کشتی والوں نے کہا جی ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کشتی میں یہ ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم سوار ہوتا ہے یا کوئی گناہ گار سوار ہوتا ہے یا کوئی غلام ایسا جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو, ٹھیک ہے, وہ سوار ہوتا ہے تو ہماری یہ کشتی نا خود بخود اچکولے کھانے لگ جاتی ہے. تو لہٰذا مہربانی کرو یہ بتاؤ جو کشتی والے سوار ہو تم میں سے کون ایسا ہے, ان تینوں میں سے کوئی کون سا بندہ ایسا ہے وہ بتا دے تاکہ باقی بندے بچ جائیں. اس کو ہم نکال دیں کشتی میں سے, دریا میں پھینک دے تاکہ باقی بندے سارے بچ جائیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں جو اپنی مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ میں ہجرت کر آیا ہوں. تو وہ قوم کہنے لگے نہیں یار آپ تو بڑے شریف بندے لگتے ہیں, بڑے اچھے بندے لگتے ہیں, آپ کو تو پھینکنے کا دل نہیں کرتا دریا میں. نبی تو آپ پتہ ہے نبی تو خوبصورت بھی ہوتے ہیں, حسین الجمیل بھی ہوتے ہیں, اور چہرے ان کے نورانی ہوتے ہیں. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں پھینکتے, لیکن ایسا کرو کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں, جس کے نام قرآن نکلے گا نا اس کو پھینکیں. قرآن اندازی کی, ایک دفعہ کی یونس علیہ السلام کا نام, دوسری دفعہ کی پھر یونس علیہ السلام کا نام, تیسری دفعہ کی پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ تو پھر آپ ہی ہیں. لہٰذا اب یونس علیہ السلام نے انہوں نے کشتی سے نکال کے دریا میں پھینک. جو ہی کشتی میں دریا میں پھینکنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی وہ انتظار میں تھی کہ جو ہی یہ دریا میں پھینکیں گے تو فوراً اپنے منہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے لے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس کو اللہ کا حکم تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہہ دیا تھا کہ یہ یونس تیرے پاس ہماری امانت ہے, تیری غذا نہیں ہے, تو نے ہماری امانت سنبھال کے رکھنی ہے. تو مچھلی کے منہ میں گئے, اور یہ آتا تھا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور وہ ان کو لے کر دریا کے اندر چکر لگاتی تھی, پھرتی تھی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے 7 دن رہے, 5 دن رہے, ایک دن کے کچھ گھنٹے رہے, لیکن مشہور روایت آپ پتہ ہے یہ 40 دن والی ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور پھر وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی, آیت کریمہ پڑھی. دوسری جگہ ذکر ہے سورہ 17ویں پارے میں, وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, کہ اے رب آپ کی ذات پاک ہے, شریکوں سے پاک ہے, اور میں انی کنت من الظالمین, میں کوتاہی کرنے والوں میں سے ہوں. جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو غم سے نجات عطا فرمائی. اور مچھلی کے پیٹ سے پھر مچھلی نے خود یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ لا کر ڈال دیا. جب دریا کے کنارے پر ڈالا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے جسم پر جتنے بال تھے وہ سارے ختم ہو گئے. تو جب دریا کنارے پر ڈالا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کا, لوکی کا ایک پودا جو ہے وہ اگا دیا. تو حضرت یونس علیہ السلام اس کے سایہ بھی لیتے تھے, اور اس کے پاس حضرت یونس علیہ السلام تھے, اور ساتھ ہی ایک جنگلی بکری آتی تھی تو حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کے پھر چلی جاتی تھی, اس کا دودھ بھی ساتھ ساتھ پیتے تھے. تو اس طرح پھر حضرت یونس علیہ السلام پھر ٹھیک ہو گئے. تو یہ سارا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. جب بھی کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, یا ویسے بھی نہ بھی ہو, پھر بھی ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفار کی بہت برکتیں ہیں. دیکھیں عذاب کی نشانیاں بھی شروع ہو گئی تھیں, استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آنے والا عذاب جو ہے وہ ان سے ٹال دیا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت, اللہ فرماتے ہیں کہ بستی والوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ وہ ایمان لے آتے. بستی والوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ وہ ایمان لے آتے. فنفعها ایمانها, ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا.
ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا ہے. جو پہلے بستیوں والے گزرے ہیں انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ ایمان لے آتے عذاب آنے سے پہلے تو ان کا ایمان ان کو فائدہ دے دیتا. الا قوم یونس، جیسے قوم یونس، قوم یونس نے عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے اور توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا. لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی والے عذاب کو ہٹا دیا. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ایک وقت تک. وقت سے کیا مراد ہے؟ موت کے وقت تک، یا یہ ہے کہ جنت تک ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.